اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم نے 7ویں پارے کے 3 پاؤ اور 8ویں پارے کا آدھا سپارہ سنا ہے۔ 7ویں پارے کے 3 پاؤ اور 8ویں سپارے کا آدھا سپارہ یہ ساری سورت انعام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے والہانہ عشق نصیب فرمائے۔ یہ صورت بھی بڑی عجیب صورت ہے، اس کے اندر اللہ نے مختلف قسم کے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ یہ صورت انعام، اس کی جو پہلی 3 ابتدائی آیات ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی بڑی عجیب فضیلت رکھی ہے۔ اور یہ صورت اگر ہم اس پوری صورت کو پڑھ کر کسی مریض پر دم کریں تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اسے کوشش کریں، جو بیمار ہو اس پر ہم اس صورت کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ جب یہ اس کی آیات اتری تو ساری زمین فرشتوں سے بھر گئی۔ جب یہ سورت اتری تھی تو ساری زمین فرشتوں سے بھر گئی تھی۔ یہ روایت ہے شعب الایمان کی، اور ایک روایت میں آتا ہے جب یہ سورت اتری تو اس وقت جبریل علیہ السلام کی معیت کے اندر 70,000 فرشتے اترے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے جتنے کنارے ہیں، یہ زمین کے کنارے یہ فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو آدمی ان 3 آیات کو پڑھے گا، اللہ رب العزت روزانہ پڑھے گا، اللہ رب العزت قیامت کے دن تک 70,000 فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کے لیے بخشش اور استغفار کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ اس کی ابتدائی آیات، یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور جب یہ فرشتے اس کے لیے استغفار اور دعا کریں گے، آپ بتائیے کہ آدمی کے نامہ اعمال میں کتنا زیادہ حساب کتاب والے دن کتنے زیادہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع ہو جائیں گی، آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے شروع سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا سورۃ فاتحہ کی فضیلت، پھر سورۃ بقرہ کی فضیلت، پھر آل عمران کی فضیلت، پھر سورۃ نساء کی فضیلت، اب سورۃ مائدہ کی فضیلت، اب سورۃ انعام یہ آ گئی ہے۔ اب یہ پوری سورت آپ علیہ السلام کے اوپر یک بار یہ اکٹھی اتری۔ آپ علیہ السلام کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس کی مختلف کیفیات ہوا کرتی تھی۔ بعض دفعہ اگر آپ سواری پر ہوتے تو اونٹنی اپنے ٹانگوں کو چیر دیتی تھی۔ آپ علیہ السلام پر وحی کی مختلف صورتیں ہوا کرتی تھی، بن بنانے کی آواز آتی تھی۔ بعد وحی آئی، آپ نے کہا اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا ترسل علینا واقضنا وارض عنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زیادتی فرمانا، کمی نہ فرمانا، محروم نہ کرنا، اے اللہ راضی ہو جانا، اوروں پر ترجیح دینا، بس تیری رضا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام پر یہ پوری صورت اتری، اور آپ علیہ السلام پر جو سب سے چھوٹی وحی آئی ہے
اللہ کی طرف سے وہ غیر اولی الضرر، یہ چھوٹا سا لفظ ہے، یہ ایک چھوٹی سی یہ غیر اولی الضرر، یہ چھوٹی وحی، سب سے بڑی وحی یہ سورۃ انعام اتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چپاؤں کے احکامات بیان کیے ہیں۔ تو یہ جو مشرکین تھے ان کا عقیدہ چپاؤں کے بارے میں مختلف تھا اور جگہ جگہ بیان کیا گیا، آخر تک میں اس کو اکٹھا یہیں عرض کر دیتا ہوں۔ ما قبل میں بھی یہی بات آئی ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ما جعل اللہ من بحیرہ سائبہ ولا وصیلہ ولا حام، یہ انہوں نے مختلف قسم کے جانور کہتے تھے یہ بتوں کے نام چھوڑ دو، یہ اسے جیسے یہ بیر جو ہے یہ سانڈ پھر رہے ہوتے ہیں، کہنے لگے یہ بتوں کے نام چھوڑ دو۔ ہاں یہ وہ اونٹ ہے جس کی جفتی سے ساری اونٹنیاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ وہ اونٹنی ہے جس نے سارے مؤنث بچے جنے ہیں۔ ہم سب کو چھوڑتے ہیں بتوں کے نام پر، کہتے تھے یہ غیر اللہ کے علاوہ، کہنے لگے یہ ان کی شرک کی ایک قسم تھی، کیونکہ مشرکین کے اندر مختلف قسم کے رسومات ہیں۔ بچی پیدا ہوئی ہے اسے زندہ دفن کر دو۔ اب جو ہے یہ جو جانور ہے عجیب بات ہے، جسے اللہ مار دیتا ہے تم اسے سمجھتے ہو یہ تو حرام ہے، جسے اپنے ہاتھ کے ساتھ ذبح کرتے ہو تم کہتے ہو یہ حلال ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ نے کہا اپنے عقل کے تیر مت چلایا کرو، یہ تم جو ڈھکلوسے جو اپنے عقل کے چلاتے ہو مارتے ہو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت ہے، اس کا ایک حکم ہے، جب تم چھری چلاتے ہو ذبح کرتے ہو اب پورا جانور پاک ہو چکا ہے، اس کا نکلنے والا خون یہ حرام ہے، یہ پاک نہیں ہے۔ وہ خون جو گوشت کے ساتھ گوشت بنا دیا گیا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ خون حلال ہے لیکن مکروہ ہے، اچھا نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی صفائی کر لیں تو اچھا ہے، اسے اچھی طرح دھو لیں۔ اللہ نے یہ بیان کیا، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا، یہ مختلف قسم کے کافر یہ ضدی تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا عبداللہ ابن امیہ، یہ کہنے لگا عبداللہ بن ابی امیہ یہ کہنے لگا اے محمد اگر تم یہ کہو کہ فرشتے آسمان پر چلے جائیں اور میں انہیں دیکھوں اور وہاں جا کر اوراق لے کر آئیں، کاغذ ان کے پاس ہوں اور ان کے اندر میرا نام لکھا ہو عبداللہ بن ابی امیہ لکھا ہوا ہو اور آ کر مجھے کہے تم اسلام لے آؤ تو میں اسلام لانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ایک بات، دوسرا یہ عبداللہ ابن امی، نضر بن حارث، نوفل یہ سارے اکٹھے ہو گئے، آ کر اپنے جا بجا مطالبات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نبی اللہ نے آپ کو بنانا تھا، نبی بناتے تو ایسا نبی ہوتا، یا تو اللہ فرشتے کو بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم فرشتے کو بنا دیتے پھر دو ہی صورتیں تھی، یا تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا، جب اپنی اصلی شکل میں آتا تو تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا اور تم ہمت بھی نہ کرتے اس کو دیکھنے کی بھی۔ اللہ نے تمہارے سامنے فرشتے کو نہیں بھیجا۔ ہاں اگر وہ اپنی اصلی شکل میں نہ آتا تو جو میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو وہی اعتراض اسی کے اوپر کرتے، جو میرے اوپر اعتراض کر رہے ہو وہی اعتراض اسی پر کہتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں سمجھا سکتے۔ ہاں یہ معجزات دینا، یہ نشانیاں عطا کرنا، نبی کے ہاتھ پر جو چیز صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، یہ نبی کا ذاتی فعل نہیں ہوتا۔ جو ولی کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں، جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے وہ ولی کا جو اپنا فعل ذاتی نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا گھبراؤ نہیں، آپ انہیں سمجھا دو آپ کا، ورنہ یہ جس عذاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں یک لخت عذاب آئے گا، یہ سارے بھسم ہو جائیں گے، کوئی باقی بھی نہیں رہے گا۔ انہیں آپ بتا دیں
ایسے فرمائشی معجزات کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی قومیں گزری ہیں، انہیں فرمائشی معجزات کیے تھے، پھر اللہ نے ان پر عذاب کی قسمیں بتائی ہیں۔ بعض قومیں ایسی تھی ان پر عذاب آیا پانی کا، بعض پر عذاب آیا چیخ کا، بعض پر عذاب آیا ہوا کا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اس چیخ نے انہیں پکڑا، زلزلے نے انہیں پکڑا۔ عذاب کی یہ مختلف قسمیں ہیں۔ یہ آپ سے کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں، اچھا پھر بتاؤ ہم ان لوگوں کی بات نہیں مانیں گے، آپ واقع نبی ہیں، آپ کی نبوت پر کوئی گواہ تو لے کر دکھائیں ہمیں، آپ کی نبوت پر گواہ کون ہے یہاں ہمیں بتائیں۔ اللہ نے کہا قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ آلیۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد۔ اللہ نے کہا میں اپنے نبی کی نبوت پر خود گواہ، یہ میرا قرآن گواہ ہے، یہ وحی اتر رہی ہے، مجھ سے بہتر گواہ اور کون ہوگا۔ جنہوں نے یہ قرآن دیکھا سمجھ لیے، بعض تابعین نے یہ روایت نقل کی ہے، گویا کہ ایسا ہے کہ یہ اللہ نے کلام اللہ اتارا اپنے نبی پر، اور نبی نے آگے امت کو اپنی زبانی بتایا، سمجھے گویا کہ وہ محمد الرسول اللہ اور اللہ کا یہ فرمان شہی پڑھ رہا ہے، گویا کہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک، میرے اختیار میں کچھ نہیں، وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو، سارا کچھ اسی کے پاس ہے۔ ہاں تمام سب ظلمات ہوں چاہے نور ہوں، سب کا خالق وہ ہے، اندھیروں کا خالق وہ ہے، روشنیوں کا خالق وہ ہے، سمندروں کا خالق وہ ہے، خیر کا خالق وہ ہے، برے کا خالق وہ ہے، نیکی کا خالق وہ ہے۔ ایسا نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ نیکی کا خالق اور شر کا خالق اور بارش کا خالق اور اندھیروں کا خالق اور ہواؤں کا خالق اور، یہ مشرکین مکہ مختلف قسم کی آوازیں لگاتے ہیں، کہنے گے یہ ان کی آوازیں بیکار ہیں، یہ کہتے ہیں یہ اہرمن ہے، یہ یزدان ہے، کہنے گے اہرمن یہ خیر کی چیزوں کا خالق، یہ یزدان یہ برے شر کی چیزوں کا خالق۔ یہ سینکڑوں ہندوؤں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر سکھوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے لوگ مختلف چیزوں کی پوجا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ رذیل چیز انسان کی شرمگاہ، لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی تو انسانیت آگے چلی ہے، اس کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوجا کرتے ہیں۔ ہم جماعت میں گئے ہوئے تھے سندھ کے اندر، تو ہماری تشکیل تھی، جب ہم وہاں پر گئے تو ہم نے ساتھیوں کو کہا کہ یہ سامنے مندر ہے تو یہاں دیکھو کوئی ساتھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جاتے ہیں۔ تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک گھوڑا کھڑا ہے اور لوگ وہاں آئے ہیں اور آ کر اس کی جا کر شرمگاہ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب آدمی کی عقل ماری ہوئی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، سارے خزانوں کی چابیں اسی کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ لَا يَعْلَمُهَا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کتنے انسان پیدا ہوئے ہیں آج اس دنیا کے اندر؟ 7 کروڑ انسان ہے، 7 ارب انسان ہے۔ 7 ارب انسانوں نے آج کتنا سانس لیا، کل کتنا سانس لیں گے، یہ کتنا قدم چلے، یہ 5000 کلومیٹر سارے انسان کتنا چلے، انہوں نے 60 قدم اٹھائے، 2 قدم اٹھائے، انہوں نے بول کیا بولے، انہوں نے حرکتیں کیا کی، یہ سارا اس کے علم میں ہے۔ کتنے پتے ہیں یہ خشک ہوئے، کتنے پتے نیچے گرے، کہ ہماری اجازت کے ساتھ ہے، کن پتوں پر کیا لکیریں ہیں، کہ لگے ہم جانتے ہیں کن کے دلوں میں کیا ارادے اور کیا وساوس اور کیا خیالات اٹھے، اور سمندر کے اندر کتنے قطرات ہیں اور زمین پر کتنے ذرات ہیں۔ یہ انسان یہ ہیں جو پہلے اربھا کھربھا انسان آتے رہ گئے، آدم علیہ السلام سے ہم سب انہیں جانتے ہیں، ہم سے یہ بیر نہیں ہے، جو بعد میں آئیں گے سارا کے سارا ہمارے خزانے میں ہے، ہمیں سب پتہ ہے۔ اتنے 1000 سال انسان پیدا ہوا اور یہ انسان چلا ہے، آگے چل رہا ہے، اب 1 سال کے اندر اتنے انسان آئے ہیں، اب روزانہ 2.5 لاکھ انسان دنیا سے مر رہے ہیں،
اب 1 مہینے میں کتنے مریں گے، اور پھر 2 مہینوں میں کتنے مریں گے، پھر 1 سال کے اندر کتنے مریں گے، کس کی تجارت اونچی جائے گی، کس کی تجارت نیچے آئے گی، کون کامیابی کو چھوڑے گا، کون ناکامی کی طرف آئے گا، ہمیں سب پتہ ہے، ہمارے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کھول کر فرما رہے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ اللہ سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر عمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس احد، سبحان الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تکبیرا۔ ہاں وہ کسی سے جنا نہیں، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ اکیلا تنہا ہے، وہ یکتا اور واحد ہے، سب کو رزق دیتا ہے لیکن کسی کو بھولتا نہیں ہے، سب کو سلاتا ہے، سب کو اونگ دیتا ہے لیکن خود اونگ سے پاک ہے، سارے چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنی توحید کو اور آگے اپنے نبی کی رسالت کو بیان کیا، آگے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے جب امتحان لیے، ہم نے اسے پورے عالم کی سیر کرائی، ہم نے سفلی نظام اور علوی نظام، ہم نے مالا اعلیٰ کا نظام، یہ سارے نظام ہم نے اپنے ابراہیم کو دکھائے، ہم نے ابراہیم کو منتخب کیا، ہم نے ابراہیم کو چنا۔ جب شروع میں دیکھا ان کا والد تعارف تھا، لقب آزر تھا، یہاں قرآن نے آزر کہا ہے، بعد نے کہا تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، یہاں جب یہ نص قطعی آ چکی ہے کہ تم بھی نام آزر ہی بتاؤ، کوئی اور نام نہ بتاؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے لگے، ایک سمجھانے کا والد صاحب جو تھے وہ وزیر مذہبی امور کا عہدہ رکھتے تھے، ان کے پاس یہ عہدہ تھا، ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ سمجھانے لگے اپنی قوم کو فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ستاروں کو دیکھا، کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ چمکنے والے ستارے ہمارے رب ہیں، دیکھا وہ چلے گئے ہیں، کہنے لگے یہ بھی رب نہیں۔ چاند آیا، کہنے لگے ہاں یہ رب ہے۔ جب صبح ہوئی سورج نکلا، کہنے لگے نہیں یہ بھی رب نہیں ہے، یہ تو سورج رب ہے، ھذا اکبر، کہنے لگے یہ رب ہے۔ قوم کو سمجھانے لگے کہ یہ بھی چلا گیا، یہ سورج چاند کو روشنی دیتا ہے، یہ سورج ستاروں کو روشنی دیتا ہے، اس کا نظام بڑا عجیب ہے، کہنے لگے یہ بھی چلا گیا، کہنے لگے یہ رب نہیں ہے۔ پھر قوم کو سمجھایا کہ ایک ذات ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون بي الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما۔ کا ایک ذات ہے، میں یکسو ہو کر اس کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، آخرت کی دعوت دی، ایک رب کی دعوت دی، اور اس کا علم بڑا وسیع ہے، اس کی قدرت بڑی وسیع ہے۔ قوم کو انہوں نے سمجھایا۔ آگے اللہ نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پورے قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور یہ واحد رکوع ایسا ہے جس میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ہاں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ
व यूनुसा व लूता व कुल्लन फज़्ज़लना अलल आलमीन। इन तम पर हमने इन्हें फजीलत दी है, ये बड़े प्यारे मेरे लोग हैं, ये मामूली नहीं है। कहने लगे अब इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र शुरू में कर दिया, साथ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया, अब यहाँ पर 18 नबियों का जिक्र किया। अल्लाह ने आगे कहा ये जो तुम सारा निज़ाम देख रहे हो, ये सारा निज़ाम चलाने वाले ज़मीन से गुठलियाँ, ये ज़मीन जो फाड़ती है, इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। कहने लगे मुर्दा से जिंदा, जिंदा से मुर्दा, ये सारा निज़ाम बनाना ये कौन करता है? मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। मैं तना तना हूँ, सारे काम बनाने वाला हूँ। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर अपनी तौहीद और वहदानियत को बयान किया। अगला सिपारा शुरू हुआ। ये तो ये कहते हैं कि फरिश्ते क्यों नहीं आते, ये मुर्दे क्यों नहीं बोलते, ये आकर मुख्तलिफ किस्म के आकर ये लच्चर किस्म के सवालात करते हैं। ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सवालात की तरफ ना आए, हमने मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने कर दी हैं, बस आप जो है इन्हें दावत दें, इन्हें समझाइए, इंशाअल्लाह ये इस बात की तरफ आ जाएंगे। तरगीब बड़ी चीज़ होती है, समझाने का अंदाज बड़ा प्यारा है। कुरान मजीद के अंदर देखो, एक है हमारे समझाने का अंदाज। हमने देखा ना, कोई आदमी गाने सुन रहा है तो हमने जो है ना उसे 7-8 गालियाँ निकाल दी, तो क्या ख्याल है वो गाने छोड़ देगा? वो भी हमें गालियाँ निकालेगा। हाँ भाई, उसे अलग करें और उसे समझाएं, भाई अच्छा काम नहीं है, ये गुनाह होता है, ये कानून में शीशा डाला जाएगा पिघला कर, ये जो है ये ऐसी आवाज़ ये अच्छी नहीं है, अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, अल्लाह आखरत के जो नेमतें हैं उससे अल्लाह महरूम रखे। जब इसने समझाया उसको अलहदा करके, कहने लगा जब बाप देख ले बेटा जवान हो रहा है, अब मेरी बात को नहीं लेगा, अब वो नसीहत करना छोड़ दे, उसको ऐसे अंदाज से नसीहत करे। इमाम अहमद बिन मालिक के, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता, बच्चा कबूतरबाज बन गया, बड़े परेशान थे बहुत ज़्यादा, या वो हदीस पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा काबू में नहीं आ रहा, वो इतने रोए, बस उन्होंने कहा वफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह मैं अपना मामला अब तेरे सपुर्द करता हूँ। देखा उनका बेटा उल्टे मुंह किताब के ऊपर गिरा पड़ा था। कहने लगे जब आदमी हाँ ये कहता है अल्लाह मैं खुद बेतरबियत हूँ, औरों की क्या तरबियत करूँगा, खुद बेसमझ हूँ, औरों को मैं क्या समझाऊँगा, फिर अल्लाह की तरफ से एक ख़ास निज़ाम चलता है, गलती करने वालों को अल्लाह के हवाले किया जाए। आदमी कब तक उनका तदारुक करेगा? इसलिए देखें, एक दफ़ा एक मस्जिद के अंदर एक आदमी नमाज के आगे से गुजरा, उसने कहा भाई इधर आओ, तुम आगे से क्यों गुजरे? शोर किया ज़ोरदार। अब वो तो चला गया, साथ वाले जो नमाज पढ़ता उसने कहा आपको शर्म नहीं आती, आपको शर्म नहीं आती, आपने जो इतना शोर किया, साहिब मेरी नमाज मैं भूल गया हूँ। अब लड़ाई हुई, उसने पकड़ा, उसे इसको मुक्का मारा, अब ज़ोरदार जो है नक्सीर फूटी, सफ़े ख़राब हो गई, अब जो है सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। अब ये तो कोई समझाने का तरीका नहीं है। आदमी क्या करे, उसको अलहदा ले जाए, अलहदा कहता है यार भाई ये सफ़े बनी हुई हैं, आप ऐसा करते, आगे से नहीं गुजरना चाहिए। उसके फिर फ़ज़ैल, उसकी वईदें, उसको तरगीब साथ तरहीब, जैसे अल्लाह ने कैसे प्यारे अंदाज में समझाया है। आगे अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि आदमी जब यह तरगीब देता है, समझाता है, इस सूरत में अल्लाह ने बड़ा समझाया है, हर जगह तौहीद का, रिसालत का, आहद का जिक्र आया। अल्लाह ने कहा ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर। तुम अल्लाह का इदराक नहीं कर सकते, क्या मतलब? तुम अल्लाह को नहीं देख सकते, इन आँखों में वो ताकत नहीं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ऐ मेरा रब मैं आपको देखना चाहता हूँ। फलम्मा तजल्ला रब्बु लिलजबल जअलहु, कहने लगे जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइक़ा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब वो तजल्ली देखी वो गिर पड़े। कहने लगे कि इन आँखों में वो ताकत नहीं, अल्लाह क़यामत में आखिरत में ताकत देंगे, वो जन्नत होगी, वहाँ 70-70 हज़ार खाने होंगे। आदमी जहाँ जिन नक्शों में होगा, जहाँ हाथ ठहरा है ठहर जाएगा, जहाँ पाँव उठा है वहाँ पर उठा रह जाएगा, वहाँ पर नगमे ही नगमे होंगे, वहाँ पर हुरे हुरे होंगी, वो एक अजीब निज़ाम होगा। अल्लाह कहेंगे आज मेरी तुम ज़ियारत के लिए आओ, रब्बुल आलमीन अपनी ज़ियारत कराएंगे। जब वो बैठेंगे
تو اس کے بعد اللہ کہیں گے کہ تو قوموا خرفاءکم، اب تم چلے جاؤ اپنے گھروں کی طرف، اپنے محلات کی طرف۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہم ابھی تو آئے تھے۔ اللہ کہیں گے ان سے پوچھو، یہاں لکھا ہے یحییٰ ابن منیر، ہاں یحییٰ منیر رحمت اللہ لکھا ہے، انہوں نے فرماتے ہیں یہ جو مجلس ہوگی یہ 8 لاکھ سال کی ہوگی، اور ایسے محسوس ہوگی جیسے کہ 1-2 منٹ۔ جس نے پوری کائنات کو حسن دیا، جس نے سارے لوگوں کو حسن دیا، جس نے یوسف کو حسن دیا، جس نے داؤد کو آواز دی، جس نے محمد الرسول اللہ کو حسن دیا، کیا ان لوگوں کے اخلاق، کیا ان لوگوں کے کردار، کس نے پھر پوری کائنات کو حسن دیا، کیا پھول کا حسن، کیا گلاب کا حسن، کیا چنبیلی کا حسن، کیا مختلف پھولیں اور مختلف یہ چیزیں اور یہ پرندوں کے اڑنے والے نغمے اور یہ سارا یہ نظام خوبصورت، اب جو یہ اسے بنا رہا ہے تو بتائیں کہ وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں کہ لگے کہ وہاں تم قیامت میں آؤ گے، آخرت میں آؤ گے، تم وہاں دیکھو گے اللہ نے آگے جو ہے یہ اپنی نعمتوں کو بیان کیا، نعمتوں کے بعد چند احکامات بیان کیے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا والدین کی نافرمانی مت کرو، اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے ذبح مت کرو، یا ایسا نہ ہو تم اپنی اولاد پر جو ہے تم زیادتی کرو، ایسے کام نہ کرو۔ کہ شراب کے بارے میں منع کیا، گناہ کے بارے میں منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گندی ہیں، رجس ہیں، ایمان والے ایسے کام نہیں کرتے، کہ لگ ان چیزوں سے دور رہنا، آ کر احکامات پوچھنا۔ اللہ نے یہ سارا قرآن جو ہے یہ کھول کھول کر بیان کیا، اس میں ساری چیزیں۔ آخر میں اللہ نے کہا کہ قل ان صلاتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ میرا نماز پڑھنا، یہ میرا قربانی کرنا، یہ میرا گشت کرنا، یہ میرا ملاقاتیں کرنا، یہ میرا ادھر جانا، یہ میرا ادھر جانا، یہ میری بات کرنا، یہ سارے کام محض اپنی ذات کے لیے کر لے۔ میرا نماز پڑھنا، میرا بیان کرنا، میری بات کرنا، میرا کسی کو سمجھانا، اگر قبول نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، بس میرا جذبہ یہ ہے سب تیری ذات عالی کے لیے ہو جائے، کسی کے لیے نہ ہو۔ اللہ نے یہاں سمجھایا تم جو ہے ایسے نہ ہو، تم اللہ کو گالی نہ دینا۔ عجیب جملہ آ گیا کہ اللہ کو گالی نہ دینا، وہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں جب تم ان بتوں کو گالیاں دو گے نا، بتوں کو گالیاں دو، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، جب تم ان بتوں کو گالیاں دو گے، حالانکہ یہ بت ضعف الطالب والمطلوب، بڑے کمزور ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، تم انہیں احسن طریقے سے سمجھاؤ۔ اگر تم ایسے سمجھاؤ گے تو نہ تم کھردے طریقے سے سمجھاؤ گے، اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تم اسے بتاؤ، احسن طریقے کے ساتھ سمجھاؤ، کہنے لگے کہ جب تم سمجھاؤ گے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تمہارے حقیقی رب تمہارے مولا کو گالیاں پڑیں گی۔ کہنے لگے ہاں، کہنے لگے احسن طریقے سے بات کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم ایسے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جو ہے تم اپنے والدین کو گالیاں دو گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ کہ تم ذریعہ بنو گے اوروں کے والدین کو گالیاں دینے کا، تو وہ جواباً تمہیں گالیاں دے گا، ذریعہ تو تم بنے ہیں نا گالیاں دینے کا۔ اس لیے اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم سب سے اللہ نے یہ مطالبہ کیا ہے، کہنے لگے ہاں اللہ نے کہا ہے کہ ایک وقت ایسے آنے والا ہے کوئی کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہے کوئی کسی کا ساتھ دے دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کا معاملہ جو ہے وہ الگ الگ ہوگا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی یہ کہا جو آدمی ایک نیکی کرے گا ہم اسے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دیں گے، برائی کرے گا ہم انتظار کریں گے یہ توبہ کر لے تاکہ اس کی جو یہ برائی ہے یہ ختم ہو جائے۔ پھر اللہ نے کہا ہم نے تمہارے اندر رنگ مختلف رکھے ہیں، صفات مختلف رکھی ہیں، چیزیں مختلف رکھے ہیں، ورفع بعض فوق بعض درجات لیبلوکم، یہ جو درجات بنائے ہیں تمہاری آزمائش کے لیے بنائے ہیں۔ ہاں یہ بھائیوں میں مراتب قائم کر دیے، یہ جو ہے ہمسایوں میں مراتب قائم کر دیے، یہ مال کمانے کے اعتبار سے مراتب قائم کر دیے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے رکھی ہیں۔ ہم اس کائنات میں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہاری آزمائش کر رہے ہیں،
کون اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے، کون اس کے اندر ناکام ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت انعام کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، موٹا موٹا خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں یہ سورۃ انعام اپنے مریضوں پر پڑھیں، اس کی ابتدائی آیات کو ہم پڑھیں اور کوشش کریں روزانہ کم سے کم 3 سپارے تلاوت کریں، اور جو ہے ذکر کی کثرت ہو، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حتیٰ کہ کافروں کے لیے مانگنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا، ناراضگی کے کام چھوڑ دینا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں جو آدمی رمضان المبارک میں جو کام شروع کرے گا اللہ اس کو اس کام کی پورے سال کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ایک آدمی نے نیت کر لی، بھئی آج میں نے مثال کے طور میں پگڑی باندھوں گا، اب جو ہے نا اس نے نیت کہ میں رمضان میں پگڑی نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب یہ رمضان گزر گیا ہے، اس نے اپنی عادت بنائی، اب یہ غیر رمضان آخر تک چلتا رہے گا۔ اس نے عادت بنائی میں تہجد نہیں چھوڑوں گا، اب اس کی عادت آگے تک چل دی۔ اس نے کہا میں نوافل نہیں چھوڑوں گا، کہنے جو یہ چاہتا ہے، مجھے میرا نفس مجبور کرتا ہے گناہوں کی طرف، کہنے لگے پھر وہ نفلوں کی کثرت کیا کرے۔ اس لیے کہ یہ نفلیں جو ہوتی ہیں آدمی پڑھتے پڑھتے حدیث میں آتا ہے گویا کہ اللہ اس کے ہاتھ بن گئے، اللہ اس کے جو ہے جسم کے اعضاء بن گئے، اب سارا اس میں گویا کہ نور پیدا ہو گیا ہے۔ اب یہ آدمی گناہوں سے بچے گا، اب یہ آدمی گناہوں سے بچے گا۔ اب رمضان المبارک میں اس نے نیت کی ہے میں وضو نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہوں گا۔ اب جب بھی یہ جائے گا ملائکہ اس کے آگے پیچھے ہوں گے۔ اب اپنے بستر پر گیا، حدیث میں آتا ہے مات علی وضو دام علی وضو مات شہید، جس نے وضو پر ہمیشگی کی اگر وہ اس کو موت آ گئی اس حالت میں سمجھو وہ شہید ہے، وہ شہید ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کو، اس کی ساعات کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وحینا بالسلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارضنا وارض عنا وارضنا وارض عنا۔ اے پیارے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے پیار کر لے، اے اللہ ناراضگیاں ختم فرما، اے اللہ ناراضگیاں ختم فرما، اے اللہ جو ہم حماقتیں کر چکے ہیں اور بے وقوفیاں کر چکے ہیں، اے میرے کریم اللہ، اے میرے پیارے رب ہمیں معاف کر دے۔ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما، قدم قدم پر نگرانی فرما، قدم قدم پر نگرانی فرما۔ ہمیں جو وساوس آتے ہیں، ہمیں جو خیالات آتے ہیں، ہمارے جسم میں جو خون دوڑتا ہے، ہمیں جو ملنے والے دوست ملتے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسوں کی دوستی سے بچانا جو دین سے ہمیں ہٹا دیں، شریعت محمدی سے ہمیں ہٹا دیں۔ اے اللہ جو جھوٹ پر ہمیں لگائیں، اے کریم اللہ جھوٹ بولنا تیرے نبی نے فرمایا ہے یہ شرک کے برابر ہے، یہ جھوٹی گواہی کے برابر ہے، اس کے پاچھوں کو چیرا جائے گا قیامت والے دن، اسے کہا جائے گا تو نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، اے اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، اے اللہ اس کی نفرت ہمارے دل میں ڈال دے، اے اللہ وعدہ خلافی سے بچا، اے اللہ وعدہ خلافی سے بچا، اے اللہ ہمارے کاروباروں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ابھی بھائی نے بتایا ہے ایک ہمارے بھائی بیمار ہیں، ہمارے عزیز ہیں بھائی خورشید صاحب، انہیں صحت کاملہ عطا فرما، انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ جب تیرا ارادہ ہو جاتا ہے تو سب کو صحت دے دیتا ہے، جب تیرا ارادہ نہ ہو اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ پھر تو صحت مند کو بھی بیمار کر دیتا ہے۔ اے کریم رب تیرا اشارہ ادنا سا ہو جائے یہ سارے ہسپتال خالی پڑ جائیں، تیرا اشارہ ادنا سے بیماری کا ہو جائے یہ سارے ہسپتال بھر جائیں، پھر اشارہ ہو جائے سارے قبرستان بھر جائیں۔ اے کریم رب تو نے تو ہمیں بنایا ہے نا، ہم تیری مخلوق ہیں، اے اللہ اپنی مخلوق پہ کرم فرما، مہربانی فرما، عنایات خاصہ کا معاملہ فرما، خیر کی چابی بنا، شر کا تالا بنا، خیر کی چیزیں القاء کر دے،
خیر کی چیزیں القا کر دے، خیر کی چیزیں القا کر دے، ہمارے سینے کو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کھول دے، ہمارے دماغ کو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کو قبول فرما، ہمارے بڑے جو دعائیں مانگ کر گئے ہیں اے اللہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما، جو خیر حضور علیہ السلام نے مانگی ہیں اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ جن چیزوں سے آپ نے شرور یا اللہ پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پناہ دے اے اللہ۔ اے اللہ جو مسلمان جہاں مشکل میں ہے خیر کا معاملہ فرما، جو مسلمان جہاں مشکل میں ہے خیر کا معاملہ فرما۔ او ضعفاء کے رب، او کمزوروں کے رب، او پیارے اللہ، او پیارے اللہ، ہمیں کسی کے حوالے نہ کرنا، ہمیں کسی کے حوالے نہ کرنا، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اے اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، اے اللہ دین پہ چلانا، شکوک اور شبہات پیدا نہ فرمانا، شکوک اور شبہات پیدا نہ فرمانا، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دینا، ہمارا چہرہ چمکا دینا، ہمارے یا اللہ جتنے پریشان حال ہے پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ گھروں میں مستورات سحری افطاری کرا رہی ہیں، ان کا پکانا یا اللہ کرانا قبول فرما، ان کی زندگی میں بہاریں نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنانا، بری اولاد سے بچانا، بری اولاد سے بچانا، اس سے تو سانپ اور بچھو بھی بہتر ہے۔ اے کریم اللہ، اے پیارے اللہ، جو حضور علیہ السلام نے اے اللہ جتنی لمبی دعائیں مانگی تھی اپنی امت کے لیے اے اللہ حصہ مقرر ہے، اے اللہ وہ ہمیں عطا فرما۔ حرمین شریفین دکھا، تیرے نبی کے روضے پر جائیں، اے وہاں پر جا کر وہاں پر صلاۃ پڑھیں۔ اے اللہ جتنے مسلمان گئے ہوئے ہیں اے اللہ جتنی دعائیں کر رہے ہیں ان میں حصہ مقرر فرما، جتنے مسلمان سحری افطاری میں دعائیں کر رہے ہیں ان میں حصہ مقرر فرما۔ اے اللہ بج نکارہ کو بھی قبول فرما لے، بج نکارہ کو بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ ڈھول سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ماہ آلہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریات اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔